میں دعوت دوں گا جناب افتخار عارف کو تشریف لائیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز نالج سے شروع ہوا تھا، علم سے۔ ایسا کمال کا آئیڈیا افتخار عارف کرتے تھے، اور وہ صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہوتا تھا، بڑوں کے لیے بھی ہوتا تھا، اتنا ہی انٹرسٹنگ معلوماتی پروگرام تھا، کسوٹی۔ اس میں کاش وہ آپ میں سے ظاہر کچھ نے تو دیکھا ہوگا، اس میں عبید اللہ بیگ قریش پور بعد میں آ گئے تھے، اور افتخار عارف، یہ دو کی ٹیم ہوتی تھی، اور کوئی آ کے سوال کرتا تھا، یہ اس کو بوجھتے تھے 20 سوالوں۔ ایسی خوبصورت ایکسرسائز جس میں تاریخ سامنے آتی تھی، جس میں تہذیب سامنے آتی تھی، جس میں سیاست سامنے آتی تھی، فن تعمیر سامنے آتا تھا، فن موسیقی کا علم سامنے آتا تھا، اتنے علوم، اور پھر ان پہ یہ لوگ گفتگو کرتے تھے۔ تو ہم محروم ہیں اس طرح کے پروگرام سے، چاہے جتنے مرضی چینلز آ چکے ہوں، تو یہ ایک الگ المیہ ہے۔ بہرحال میں اب حائل نہیں ہوں گا، چھوٹا چھوٹا سوال، لکھنؤ میں پہنچ جائیں، اس وقت کن اصحاب سے، اساتذہ سے ملے، کیا ماحول تھا، کیسا آپ نے وہ وقت گزارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جنہیں اپنی تعریف سننا اچھا نہیں لگتا۔ میرا جی چاہتا ہے میری بہت تعریف ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میں اتنی دیر تک پاکستان میں زندہ رہ سکا، اس لیے کہ بہت ہی مہربانی دوستوں کی، اور اصغر ہم سے ایک نسل بعد کے لوگوں میں ہیں، مگر ہمارے ساتھیوں میں، تو انہوں نے بہت ساتھ ہم نے بہت گزارا ہے، ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمارے سفر کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اصل میں ہم سامنے بعض ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، مگر خطاب آپ سے جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی جو نوجوان بیٹھے ہوئے، لکھنؤ کا ذکر انہوں نے کیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 75 برس گزارے، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اصغر نے پوٹوہار کی طرف سے منتخب کیا تو بالکل درست کیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ وقت میں نے یہیں گزارا۔ میں نے لکھنؤ میں زندگی کے 21 برس گزارے، اس کے بعد 11 برس میں نے کراچی میں گزارے، 14 برس میں نے لندن میں گزارے، اور 4 برس میں نے ایران میں گزارے، اور سارا بقیہ وقت یہاں گزارا۔ مگر جو لکھنؤ کا گزارا ہوا وقت ہے وہ کئی اعتبار سے میرے لیے بہت اہم ہے، اور میری شخصیت کی شاید جو بھی خوبیاں ہوں گی، یا جو بھی ایسے عناصر جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا زندگی کرنے کا۔ لکھنؤ ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان میں، دنیا کے جو بر صغیر کی تاریخ میں 5 جو بڑے مسلمانوں کے آباد کیے ہوئے شہر تھے، یعنی بنیادی شہر جنہوں نے آباد کیے تھے، وہاں آبادیاں تو پہلے سے تھی، تو اس میں دہلی اور لکھنؤ اور آگرہ اور احمد آباد اور حیدرآباد، یہ شہر ایسے تھے کہ جن کو عروج مسلمانوں کے زمانے میں ملا۔ لکھنؤ کے بارے میں عام تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی بہت دیر تک مسلم اقتدار رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 92-94 سال کی حکومت ہے، 10 حکمران ہیں، 5 صوبیدار تھے، 5 بادشاہ تھے، اور انہوں نے وہاں حکومت کی۔ اور مگر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں دنیا میں کوئی بھی مسلم شہر تہذیبی اعتبار سے اتنا متمدن نہیں تھا جتنا لکھنؤ کو کہا جاتا تھا، اور بہت ہی متضاد بنیادیں تھیں جن کے سبب اس کو یہ درجہ حاصل تھا۔ مثلاً کہا یہ جاتا ہے کہ جو شری رام چندر جی جو ہندوؤں کے بڑے اوتار سمجھے جاتے ہیں، ان کے جو چھوٹے بھائی تھے
لکشمن ان کے نام سے یہ آبادی قائم کی گئی تھی۔ پھر سمجھیے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جب ہندوستان میں مسلمان ادھر ادھر جانے لگے تو وہاں برہان الملک اور صفدر جنگ اور سعادت علی خان اور شجاع الدولہ اور آصف الدولہ اور اس کے بعد 5 بادشاہ نصیر الدین حیدر، غازی الدین حیدر اور امجد علی شاہ، محمد علی شاہ، واجد علی شاہ، اور 1856 میں ختم۔ مگر اتنے کم عرصے میں شاید ہی کوئی دوسرا شہر اس وقت کا یہ دعویٰ کر سکے کہ تہذیبی طور پر وہ اس قدر، کہا یہ جاتا ہے کہ جو زوال آمادہ تہذیبیں ہوتی ہیں، جو ڈیکیڈنٹ کلچرل سسٹمز ہوتے ہیں، ان میں بعض چیزیں بہت تیزی سے ترقی کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ عناصر بھی وہاں تھے جو عیش کوشی طبیعت میں آ گئی تھی، تعیش اور دوسری چیزیں، اور جو صلابت جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ رخصت ہو گئی تھی، جو شروع کے زمانے میں مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ تھا۔ مگر موسیقی پر جتنا کام ہوا، جو کلاسیکل ڈانس پہ جتنا کام ہوا، اور اردو زبان کی نشو و نما اور ترویج اور شاعری، یعنی میں آپ سے گزارش کروں کوئی اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ سودا کی قبر اور ناسک کی قبر اور میر کی قبر اور فرض کیجیے انشاء کی قبر، اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ سب وہاں دفن ہیں اور دفن تھے تو وغیرہ وغیرہ، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں کے، پھر شیعہ سنی دونوں وہاں رہتے تھے، اقلیت میں تھے مسلمان، 14% مسلمان تھے، لیکن جو تہذیب تھی وہ بنیادی طور پر مسلم تہذیب تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں کا جو ہندو طبقہ جو تھا اس کی بھی اکثریت جو تھی وہ اردو اور فارسی پہ دسترس رکھتی تھی۔ چنانچہ شاعری، ادب، موسیقی، ڈانس، مذہب، دینیات، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ رہی۔ اس میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو اب مثلا میں شروع کروں اور میں کہوں کہ حامد اللہ افسر میرٹھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا ادب جنہوں نے لکھا وہ ہمارے استادوں میں تھے، یا احتشام حسین ہمارے استادوں میں تھے، یا علیہ احمد سرور، یا RC مجومدار، جن کے نام آپ نے تاریخوں میں پڑھے ہوں گے، ڈاکٹر رادھا کمل مکھرجی براہ راست میرے اساتذہ میں تھے، اور میں نے ان سے سیکھا اور میں ان کا شاگرد رہا اور میں نے ان سے پڑھا۔ جعفر علی خان اثر اور یگانہ چنگیزی اور آرزو لکھنوی اور سراج اور مجاز اور جوش اور یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ میں نے ان سب کو دیکھا نہیں، لیکن میں ان کے اندر یہ وہ فضا تھی جس میں نے جنم لیا۔ میں ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا، اور پرانے لکھنؤ میں رہتا تھا۔ میرے والدین، میرے والد رہتے تھے فرنگی محل، ایک علاقہ ہے جو ایک ایسے علاقے میں، ایک ایسی جگہ واقع ہوا ہے۔ ایک طرف کچھ شیعوں کا ادارہ تھا جو غفران آب کے خاندان والے کہلاتے تھے، خاندان اشتہاد، اور دوسری طرف فرنگی محل کے اہل سنت علماء تھے، اس طرف کو اہل تشیع کا گھرانہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ جعفر علی خان اثر چلے جا رہے ہیں، یہ سید علی نقی صاحب جا رہے ہیں، ابوالحسن علی ندوی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، نیاز فتح پوری چلے جا رہے ہیں، عبدالماجد دریابادی چلے جا رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھتا تھا اور ظاہر ہے کہ ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتا تھا، سمجھ میں آئیں نہ آئیں۔ بیت بازی میں میں شریک ہوتا تھا بہت۔ یہ لکھنؤ یونیورسٹی کا اسکول کے زمانے میں، جی ہاں، پھر کالج؟ جی ہاں، کالج پھر وہیں سے میں نے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت سے میں بیت بازی کے مقابلوں میں شریک ہوتا تھا، اور مجھ کو سینکڑوں کی تعداد میں شعر یاد ہے۔ اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے، میرے ساتھ کے بعض نوجوان جو اب میری عمر کے ہیں، کچھ ہندوستان میں ہیں، 2-4 یہاں بھی پاکستان میں ہیں، میں نے نظمیں پڑھنی شروع کی، اور میں نے پوری نظمیں یاد تھیں، اور شاید آپ مجھے کہیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ تو بیت بازی میں نظمیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، عام طور پر شعر پڑھے جاتے تھے، اور ایسے شعر پڑھے جاتے تھے کہ جیسے مات دینا ہوتا تھا تو وہ کہ سب توئے پہ شعر ٹوٹے جا رہے ہیں، زوئے پہ شعر ٹوٹے جا رہے ہیں، زواد پہ شعر،
بے شمار اشعار یاد تھے اور بہت خراب اشعار بھی یاد تھے. اور ایک زمانہ مجاز کا بہت. جی اب دیکھیے تو اب جیسے میں آپ سے اس میں آپ بھی گھرے ہوں گے. میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں تھا جب مجاز اور کو میں نے کے انتقال کی خبر آئی. اچھا اب خبر کیا آئی؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ ان کو جب ایسا لکھا گیا ہے کہ بمبئی سے ان کو خط آیا اور اس کے ساتھ ان کو وہاں بلایا گیا اور ان کو کچھ رقم بھجوائی گئی سفر کے لیے, اور وہ رقم لے کر ان کے دوست, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, ادیب تھے, ادیبوں کے ساتھ برا کام ادیب ہی کرتے ہیں عام طور پہ, چنانچہ وہ لے گئے اور جس جگہ پر رات بھر انہوں نے شراب پی اور خود چلے گئے, اور وہ رات کو وہیں سردی میں ٹھٹھرتے رہے. صبح کو ان کو لے جایا گیا بلرام پور ہاسپٹل میں لے جایا گیا, اور وہاں جا کر پہچانا گیا کہ یہ اسرار الحق مجاز ہیں, جو جن کے بارے میں جعفر علی خان سر نے یہ لکھا تھا کہ اردو میں ایک کیس پیدا ہوا تھا مگر انقلابی بھیڑیے اسے اٹھا لے گئے. تو وہ ایسا شاعر تھا. اور آپ اگر کوئی جیسے نوجوان ہوتے ہوئے جو عمریں ہوتی ہیں اس میں جیسے آج کل ہمارے ہاں ساحر بہت نقل کیے جاتے ہیں, فراز بہت نقل کیے جاتے ہیں, تو ہماری زمانی میں نوجوان جو تھے ان میں تھوڑا تھوڑا انقلاب ہوتا تھا. تو جیسے مجروح ہوتے تھے, مخدوم صاحب تھے, مخدوم محی الدین تھے, ہم نے ان کو نہیں دیکھا, ہم نے مخدوم کو نہیں دیکھا. وہ بھی لکھنؤ میں تھے. جی نہیں, حیدرآباد اکر میں رہتے تھے, مگر ترقی پسند جو تھے اس کا گڑھ تھا. اب اصغر جہاں میں پیدا ہوا تھا, یہاں میں رہا تھا, جس اسکول میں پڑھتا تھا, اس سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ایک کلب تھا, اس کا نام تھا رفاہ عام کلب. اب رفاہ عام کلب وہ ہے جہاں یہاں اردو کے طالب علم بیٹھے ہوں گے. انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس اسی رفاہ عام کلب میں پریم چند کے زیر صدارت ہوا تھا. اور شاید نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم ہو کہ اس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان میں 1936 میں جو وفد پنجاب سے گیا تھا اس میں نوجوان فیض احمد فیض بھی شریک تھے, اور جو منشور کی ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس کے وہ رکن تھے. پاکستان میں اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا. ہماری دوست اور آپ کی بھی دوست ڈاکٹر لدمیلا وسیلیوا نے فیض پہ جو کتاب پرورش لوح و قلم ہے اس میں انہوں نے وضاحت سے, اور لکھنؤ میں فیض صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے کامریڈ نعیم, جن پہ ایک فلم بھی آپ نے وہاں لمس کے زمانے میں وہ لے کر آئے تھے, وہ دکھائی گئی تھی. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ سجاد ظہیر صاحب وہاں تھے, مجاز وہاں تھے, احتشام حسین وہاں تھے, قمر رام لال تو 47 میں, جی وہ تو اس کے بعد آئے, شرارتی ہو کر آئے تھے. لیکن میں عرض کروں حیات اللہ انصاری صاحب وہاں تھے, اور ترقی پسند تحریک کے جو سب سے بڑے کرٹک تھے وہ بھی وہاں رہتے تھے, جو بہت ایک بڑے جو جن کو ہم شعریات مشرق کہتے ہیں اس کے بہت بڑے آدمی تھے پاکستان میں. ان کا ذکر حاشیوں میں بھی نہیں آتا. ان کا نام تھا اختر علی تلہری. He was the first critic of progressive writers movement, اور اکیلے وہ ان کے خلاف لکھتے رہتے تھے. پھر جعفر علی خان اثر تھے جو ماڈرنس کے خلاف بھی لکھتے تھے اور پروگریسوس کے خلاف بھی لکھتے تھے. زبان کے اعتبار سے آرزو صاحب تھے جن کو زبان کے بارے میں ایک بالکل نیا ان کا. تو یہ سب اچھا, آپ کسی بھی فضا میں رہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہوں. اور تو اس زمانے میں شاعری شروع کر دی تھی آپ نے؟ میں جیسے شاعری تو اس کو روکنا نہیں چاہتا آپ کو, لیکن تک بندی کرتا تھا. میں تک بندی کرتا تھا. میرے کچھ یاد ہو میں اس لیے کہ اس میں خواتین کے نام آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو اس کا مطلب آپ اختر شیرانی سے متاثر تھے یا مجاز سے؟ دیکھیے اس میں ایسے ہوتا تھا, اگر آپ مجھ سے کیونکہ عمر میں چھوٹے ہیں اور ماحول بھی آپ کا دوسرا رہا, مگر ہمارے زمانے میں جو لکھنؤ تھا اس میں ایسے خط لکھے جاتے. اب میں نے ایسے خط دیکھے ہیں, اپنے گھر میں بھی دیکھے کہ بیوی کو کیا لکھتے تھے یا شوہر کو کیسے خط لکھے جاتے.
اب وہ خط چھپ چھپ کے پڑھے بھی جاتے تھے، سرتاج لکھتے تھے، اور وہ اچھا ایسے بھی لفظ لکھے جاتے تھے جس کے معنی بھی نہیں معلوم ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پورا ایک، اب جیسے فرض کیجیے امراؤ جان ادا، امراؤ جان ادا آپ کے لیے ایک ناول ہے نا، ہمارے لیے امراؤ جان ادا ایک ایسی کہانی تھی جو ہمارے فرض کیجیے، یعنی فرض نہیں کیجیے، میرے والد کے ایک استاد تھے ہادی رسوا، کرسچن کالج میں پڑھاتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ مرزا ہادی رسوا کا ہی یہ قصہ ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے. اچھا امراؤ جان ادا جس علاقے میں یہ ہمرا بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جہاں سسرال تھی، جو جوائی ٹولہ جس کے یہ بیٹھا ہوا تھا ابھی حارث، اس کے دادا پردادا جہاں رہتے تھے، اس علاقے سے لے کر اور فرنگی محل تک چوک کا جو علاقہ تھا وہ ارباب نشاط کا علاقہ تھا، اور ارباب نشاط کا علاقہ ہمارے زمانے تک یعنی ظاہر ہے زوال آمادہ تھا وہ صورت، لیکن ہم اگر ادھر سے گزر جاتے تو طبلے کی آوازیں آ رہی ہوتی، رقص کی آوازیں آ رہی ہوتی، گھنگرو کی آوازیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو سن نہیں رہے ہوتے. اور ہندوستان کے جو اکسی مفتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کے جو پہلے میوزک یونیورسٹی پہلی قائم ہوئی تھی وہ لکھنؤ میں قائم ہوئی تھی. بھاتکھنڈے ایک بزرگ تھے جنہوں نے پہلی ہسٹری آف کلاسیکل میوزک آف انڈیا لکھی ہوئی ہے، وہ بھاتکھنڈے پہلے پرنسپل تھے اس یونیورسٹی کے. ہم لوگ جب جوان ہو رہے تھے تو ایسے شوق میں کسی کے ساتھ، کسی کے پیچھے، کسی کے تعاقب میں اس یونیورسٹی کا چکر لگاتے رہتے. اور کوئی آدمی یہ کہے، کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ جی میں نے تو یہ، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ کوئی، مگر ظاہر ہے کہ میں کیونکہ بہت دور تک اس میں جا نہیں سکتا تھا. میں ایک، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے اب ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم غریب گھرانے سے آئے ہیں تو ہماری تقدیر کیسے بدلے گی، اگر کمیونزم آ جائے گا تو یہ بدل جائے گی. چنانچہ بال بھی ہمارے، ہم نہا کر بال ایسے کر لیتے تھے، بال بناتے نہیں تھے، اور کھدر کا کرتا پہنتے تھے، اور شاعرانہ مزاج اس وقت اسی طرح ہوتا تھا، اور کچھ پہننے کے پیسے نہیں تھے. یعنی بڑے پاچے کا پاجامہ پہنتے تھے. اور یہ ابھی یہ اکسی بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم یہاں کسوٹی کرنے یہاں آتے تھے تو ہم اکسی کے یہاں ٹھہرتے تھے، ممتاز مفتی صاحب حیات تھے اس وقت، ہم ان کو بابا یہ بھی کہتے، ہم بھی ان کو ایسا کہتے. تو ہم بڑے پاچے کا پاجامہ پہنتے تھے اور بڑے کھدر کے کرتے پہنتے تھے. جب یہ کسوٹی شروع ہوا اور اسلم اظہر صاحب ہماری زندگی میں داخل ہوئے محبوبہ کی طرح، تو ان کے گویا اتباع میں ہم نے بند گلے کے کوٹ پہننے شروع کیے. لیکن جب ہم آئے تھے تو ہم کھدر کا کرتا اور بڑے پاچے کا پاجامہ اور ویسٹ کوٹ، جس کو ہم بنڈی کہتے تھے، ہم بنڈی پہن کے سب جگہ جاتے تھے. ہمیں یاد ہے ہم نے جب پہلا انٹرویو دیا تھا ٹی وی کا تو اس میں بھی ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے. اچھا اس انٹرویو میں کیا ہوا تھا ذرا بتائیں، کون بیٹھا تھا کیا؟ جی میں نے جب، مجھے ایک دن میں کسوٹی کی ریکارڈنگ سے میں نکلا تو مجھ سے الطاف گوہر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. وہ اس زمانے میں سیکرٹری انفارمیشن تھے، اور سیکریٹری انفارمیشن آج کل کے سیکریٹری انفارمیشن کی طرح نہیں تھے. وہ بہت طاقتور اور صاحب، جی نہیں، وہ بہت صاحب اختیار آدمی تھے. یہ آج کا جو سیکرٹری کہہ رہا ہوں، وزیر اطلاعات ہے، یہ میرا شاگرد ہے. اس سے آپ اندازہ کریں. تو وہ جو گوہر صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں خبریں پڑھتا ہوں ریڈیو پاکستان میں. تو کیسے؟ تو میں نے کہا کہ وہ مجھ کو 10 روپے ملتے ہیں، اور خبریں پڑھتا ہوں تو 10 روپے ملتے ہیں، اور اگر ترجمہ بھی کر لوں تو 10 روپے اور ملتے ہیں، اور پھر میں نوکری کی تلاش کرتا ہوں. تو کہنے لگے تم نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ اب میں سنتا رہا. پھر کہنے لگے کہ ابھی ملازمت کا اشتہار آنے والا ہے، آپ دے دیجیے گا. میں نے کہا تو میں دے دیا.
اصغر میں چلا گیا اور میں نے انٹرویو دیا، اور اس میں موسیٰ احمد صاحب ہوتے تھے، خواجہ شہاب الدین کے داماد، وہ چیئرمین تھے، یعنی ایم ڈی تھے اس وقت، خواجہ شاہد حسین، موسیٰ احمد، اسلم اظہر، اور ایک صاحب ہوتے تھے جلال الدین احمد، وہ منسٹری آف بھابھی بیٹھی ہیں، یہ ہمارے حارث کے جو والد تھے خلیق ابراہیم خلیق صاحب، وہ بھی اس زمانے میں ایک فلم پبلیکیشنز کا اس میں وہ کام کرتے تھے، تو وہ اس کے نمائندے کے طور پر منسٹری آف انفارمیشن کے وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پاکستان میں ڈرامہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے رٹا ہوا تھا، اور اس کا جواب میں نے کہا کہ عسکری صاحب نے کہیں یہ لکھی ہوئی تھی بات، وہ میں نے یاد کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ معاشرے جہاں ایک خدا کو مانتے ہیں، یعنی موحد معاشروں میں ڈرامہ نہیں ہوتا. اور دلیل یہ تھی کہ جہاں اساطیر ہوتے ہیں، جہاں مائتھالوجی ہوتی ہے، وہاں ڈرامہ ہوتا ہے. جیسے، اور میں نے کہا جیسے گریک مائتھالوجی ہے اس لیے گریک میں ڈرامہ بھی ہے، جیسے سنسکرت مائتھالوجی ہے اس لیے اس میں ڈرامہ ہے. یہ میرا کہنا تھا کہ میں ذرا پھیل گیا، اس لیے کہ مجھ کو وہ زبان آتی تھی. تو مجھ سے کہنے لگے، موسیٰ احمد صاحب جانتے تھے سنسکرت، مجھ کو تو معلوم نہیں تھا، میرے لیے تو اجنبی آدمی تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے شکنتلا پڑھا ہے؟ تو اب دیکھیے یہ جو ہوتی ہے شوخی، بد تہذیبی بھی کہتے ہیں اسے. تو میں نے کہا کہ میں نے ابھیگیان شاکنتلم پڑھی ہے. اچھا نا، جیسے میں نے شو آف کیا کہ میں نے سنسکرت میں پڑھی ہے، تو مجھ سے کہنے لگے ہے نا. تو انہوں نے کہا آپ نے شکنتلا پڑھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ابھیگیان شاکنتلم پڑھی. تو کہنے لگے کیا ہے؟ خیر وہ میں نے 2 سوال انہوں نے کیے. اسلم اظہر صاحب نے کہا کہ دوسروں کو دے دیا گیند، انہوں نے بھی کوئی مجھ سے سوال نہیں کیا، ایک سوال کسی اور نے کیا، اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں باہر جا کے انتظار کروں. میں بیٹھ گیا. اچھا بڑے بڑے لوگ آئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے لوگ، سب کے پاس یقیناً رہ گئے ہوں گے، آگے بڑھیں. نہیں، بلائے گیا مجھے دوبارہ اور کہا کہ آپ کو تو ہم لے نہیں سکتے. اچھا. اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یعنی کم سے کم عمر جو ہے وہ 30 برس ہے. اچھا. اور ابھی آپ 23 برس کے بھی نہیں ہوئے. اچھا اچھا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ وغیرہ وغیرہ. خیر وہ میں نے بات کی اور مجھے انہوں نے رکھ لیا. ایسے میں ٹی وی میں آ گیا. اچھا آپ اس سے پہلے ریڈیو پاکستان کراچی کا تو بتائیں. قمر جمیل تھے اس میں. جی اس میں بہت. ریڈیو پاکستان میں جب ملازمت نہیں ملی مجھے کسی یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھانے کی، میں تو چاہتا تھا پڑھاؤں، مگر کسی کالج میں مجھے ایک، اب یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی یونیورسٹیوں میں بڑی پالیٹکس ہوتی تھی آج سے بھی زیادہ. تو جو بہت بڑے آدمی ہیں پاکستان کے، اشتیاق حسین قریشی صاحب. تو ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہسٹری کے بہت بڑے آدمی تھے اور پاکستان موومنٹ کے بھی بہت بڑے آدمی تھے، مگر رائٹرز بھی بہت بڑے تھے. اور پروگریسو آدمی کی ہوا بھی اگر ذرا سی لگ جاتی تھی تو اس کو وہ اس یونیورسٹی کے بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے. اچھا مجھے کیا معلوم، میں تو لکھنؤ سے آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے، میں نے بتا دیا. میں نے اپنے اساتذہ کے نام پوچھا، میں نے نام بتا دیے. وہ جسے کہتے ہیں بدک گئے اور انہوں نے مجھے رکھا. خیر تو مجھے ایک صاحب تھے یاور مہدی ان کا نام، جو بعد میں کنٹرولر ہوئے. بی بی سی میں بھی نہیں، یہاں وہ تو یاور عباس ہے، یہاں کنٹرولر تھے ریڈیو پاکستان کے. وہ مجھ کو، وہ میرے سینئر تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں، وہ مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ تم چھوڑو، تم آڈیشن دے دو. تو میں نے کہا میں نے تو ریڈیو میں کبھی کوئی کام نہیں کیا. کہنے لگے کہ نہیں تم چلو. ہم خیر وہ آڈیشن ہو رہے تھے، ہم آ گئے اور ہم نے آڈیشن دے دیا. اور آڈیشن بہت خراب تھا. اور عبید اللہ بیگ وہیں ملے مجھے پہلے آڈیشن پہ، اور قریش پور، عبید اللہ بیگ، مشہود احمد دہلوی، شاہد احمد صاحب کے بیٹے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ تم جو نقل کر رہے ہو خبریں پڑھنے میں، تو تم قیامت تک شکیل احمد صاحب کی طرح خبریں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ تمہاری آواز ویسی نہیں ہے، تم اپنی آواز میں پڑھو. تو ہندوستان میں ایک ہندی کی خبریں پڑھتے تھے، ان کا نام تھا دیوکی نندن پانڈے. وہ پڑھتے تھے بہت آہستہ سے. یہ ریڈیو آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے، اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے. مجھے بالکل عزمت تھا، میں نے ویسے ہی کر کے اور میں نے پڑھ دی.
پڑھ دیا وہ میں فوراً ہو گیا، اور اب مجھے 10 روپے روز کی خبریں ملنے لگی. جس دن میں ترجمہ بھی کرتا تھا تو مجھ کو 10 روپے اور مل جاتے تھے. ایک روز کوئی مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے ایک لفظ پڑھا امید کی جاتی ہے. اچھا. تو امید کی جاتی ہے کہہ کے، اور ابھی میں پڑھ کے نکلا تھا اسٹوڈیو سے کہ چپراسی آیا، اس نے کہا کہ آپ کو ڈی ایس بلاتا ہے. اس زمانے میں بنگالی بچے ہوتے تھے، نائب قاصد بھی اکثر، تو اس میں ڈائریکٹر ایکسٹرنل سروسز کو ڈی ایس کہتے تھے. سلیم گیلانی صاحب بس ڈی ایس. اچھا، گیلانی صاحب تھے. انہوں نے مجھے بلایا. اچھا میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، بس آیا، خبریں پڑھی، گتے رکھے، چلا گیا. تو میں وہاں گیا تو کھڑا ہو گیا، تو وہاں ان کے برابر میں 2 صاحب بیٹھے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے آپ خبریں پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے نام بتایا. کہنے لگے آپ نے کہا امید کی جاتی ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے ایک لغت رکھی ہوئی تھی ایسے کر کے انہوں نے میز پہ رکھی کہ اس میں تو امید لکھا ہوا ہے. اچھا تو اب میں نے کہا نکالا تو میں جاؤں گا، تو میں کیوں وہ بات نہ کہوں جو میرے دل میں ہے. تو میں نے کہا کہ ہم تو لغت دیکھ کے نہیں پڑھتے، ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا، جو ہم یہ ہماری مادری زبان ہے، ہم جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. اور امید بالکل صحیح ہے. اور میں نے کہا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید تو نہیں ہے، امید تو نہیں ہے. سلیم گیلانی صاحب نے کہا کہ ذوالفقار علی بخاری. تو میں نے فوراً ان کے قدموں کو ہاتھ لگا اور انہوں نے مجھے بہت شفقت فرمائی، اور اگلے دن سے میرے بلیٹنس کی تعداد بڑھ گئی. اصغر ایک وقت ایسا تھا کہ میں اور رضوان واسطی ہم کو سب سے زیادہ کیجول آرٹسٹ کے طور پر پیسے ملتے تھے. پھر جب ملک میں انگریزی میں پڑھتے تھے. جی ہاں، وہ انگریزی میں پڑھتے تھے. طاہرہ کے تو رضوان انگریزی میں پڑھتے تھے اور میں اردو میں پڑھتا تھا. تو پھر مجھے کئی بلیٹن ملے. سویرے کا بھی میں بلیٹن پڑھتا تھا، پھر ہندوستانی ہندی سروس بھی، ہندی میں بھی خبریں پڑھتا تھا، پھر شام کو یو کے سروس میں بھی خبریں پڑھتا تھا. اتنے میں آ گیا ملک میں ٹی وی، اور سلیم گیلانی صاحب مجھ کو اور عبید اللہ بیگ کو اور قریش پور کو لے کر اسلم مدد صاحب پاس گئے کہ ہمارے یہاں دفتر میں 3 لڑکے ہیں اور یہ فالتو وقت میں یہ کرتے رہتے ہیں، کسوٹی کھیلتے ہیں. وہ ہونے لگا. خیر وہ ہو گیا. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بچوں کو بتانا چاہیے. کسی نے یہ اس زمانے میں ایوب خان صاحب صدر تھے، وہ ہو گئے بیمار. انہوں نے ٹی وی میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ سم چیٹنگ از گوئنگ آن. راولپنڈی اسلام آباد جہاں تھا، یہاں سے قدرت اللہ شہاب صاحب، ممتاز مفتی صاحب تشریف لائے کراچی. لائیو پروگرام ہوتا تھا. شہاب صاحب نے اچھا لکھ دیا اس پر کوئی ایک نام، اور اب ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے امتحان کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم ناکام ہوئے تو ہم پر یہ الزام لگے گا کہ یہ. خیر وہ پوچھتے تھے، ایک لکھا ہوا ہوتا تھا، ہم غیر زندہ آمد سوال کرتے تھے، اور وہ ان سے چھپا دیا جاتا تھا. اب وہ بیٹے کمبینیشن ہوتا تھا، کچھ ایک ایکسرسائز تھی جو ایسے فضول سی بچوں کی سی. وہ شروع میں اصل میں تو اس پورے پروگرام کی جان جو تھے وہ عبید اللہ بیگ، میں تو ان کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہوتا تھا. وہ اصل میں کرتے تھے. میں شروع میں وہ مجھ سے سوال کرتے تو بنیادی سوال کر کے میں چھوڑ دیتا تھا، پھر وہ سوال کرتے تھے. تو میں نے سوال کیے اور زندہ مردہ کرتے ہوئے 16-17 سوال ہو گئے. اصغر ایک کلو میرے ذہن میں نہیں، یعنی میرے نہیں پہنچے. آپ گھبرا کے عبید اللہ بیگ صاحب نے مجھ سے وہ سوال لے لیا. اور یہ طے ہوا کہ ایک شخص ہے جو انتقال جس کا ہو گیا، جو عالم بھی تھا، جو شاعر بھی تھا، جو صوفی بھی تھا، جو فقیہ بھی تھا، جس کو 100 برس سے زیادہ کا عرصہ ہوا، جو پاکستان میں جس کا انتقال بر صغیر میں نہیں ہوا. 19ویں سوال پر یہ طے ہوا کہ اس کا انتقال پاکستان میں نہیں ہوا. اب عبید اللہ بیگ کہنے لگے ایک سوال رہتا ہے. تو اب افتخار ایسا کرتے ہیں کہ اب نام تو لے ہی دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی میرے تو ذہن میں کوئی، میں ان کو، عبید اللہ بیگ کی والدہ ان کو حبیب کہتی تھی، تو میں ان کو بھائی حبیب کہتا تو لوگ سمجھتے میں ان کو بھابھی کہتا ہوں. تو میں نے کہا بھابھی میرے تو کوئی چیز میرے تو ذہن میں نہیں ہے. پروردگار عالم نے ان کو بہت نظر دی تھی، بہت اعلیٰ آدمی، ظرف بھی، علم بھی، نظر بھی، شائستگی.
تو کہنے لگے تو اب ایک سوال رہ گیا ہے تو اب ہم کوئی نام لے لیتے. پھر خود ہی کہنے لگے کہ افتخار محمد. میں نے کہا فضول بات نہ کرے, محمد علی جوہر کو مرے ہوئے زبر سے اتنا عرصہ نہیں ہوا جتنا عرصہ. تو پھر کہنے لگے بس ایک نام رہتا ہے میں لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ امداد اللہ مہاجر مکی. یہ کہنا تھا کہ ممتاز مفتی صاحب اور ابن انشاء اور شہاب یہ دونوں یہ بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے تالیاں بجا دی. اینڈ آئی واز ان ٹیئرز کہ اللہ نے کیسا شکر گزاری کا موقع دیا. پھر یہ ہوتا تھا کہ جب ایک آدمی پوچھتا تھا کوئی تو دوسرا کہتا تھا اچھا پھر آپ اس کی وضاحت یہ کون صاحب ہیں بتائیے. اب عبید اللہ بیگ نے مجھ سے کہا کہ آپ بتائیے ان کے بارے میں. تو میں نے بتایا کہ شروع تو آپ ہوتے تھے زندہ مردہ. جی ہاں. پھر میں نے کہا کہ امداد اللہ مہاجر مکی جو تھے وہ بڑے آدمی تھے اور فلاں یہ ان کی تفصیل بتائی. اور میں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا اختصاص یہ ہے کہ ان کے 2 شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے 2 عظیم کارنامے سر انجام دیے. سر سید احمد خان ان کے شاگرد تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم کی بنیاد رکھی, اور مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی. جناب بڑی تالی والی بجی. اور اگلے دن خیر ہمارے پیسے ایسے ہی بڑھے اور سب. اچھا میں 2 دفعہ میں کسوٹی میں گیا, دونوں دفعہ میں نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارنے کی کوشش کی. ایک دفعہ میں نے پوچھا سبت حسن 10ویں سوال پہ پکڑا گیا. دیکھیے سبت بھائی کو ایسے نہیں بتاتے. 10ویں پہ انہوں نے پوچھ لیا. دوسری بار میں نے اپنی محبت میں گورنمنٹ کالج لاہور پوچھ لیا, عمارت میں وہ بھی 10ویں 11ویں سوال پہ. اصل میں دیکھیے بیٹے ایسے ہوتا تھا کہ یہ جو آتے تھے یہ سب چاہتے یہ تھے کہ سوال کہ ان کا ذکر ہو, ان کا ذکر ہو. اصل یہ تھا. اور ہماری حوصلہ افزائی آپ دیکھیے, آپ کسی کا بھی نام لیں کوئی شخص ایسا نہیں تھا اس زمانے کا جو اس میں نہ آیا ہو. سلیم الزمان صدیقی صاحب اور اشتیاق قریشی صاحب اور جمیل جالبی اور قاسمی صاحب اور فیض صاحب اور حاجی مسرور. اب ہم شاعری پہ تھوڑا. کراچی کی فضا اس وقت, آپ ایک طرف براڈ کاسٹنگ میں ہیں, ایک طرف ادبی محفلیں ہیں, ایک طرف سلیم احمد کا گھر ہے, بیٹھک ہے, ایک طرف قمر جمیل ہے, نوجوان ہیں, ایک پورا ایک آباد ہے کراچی. میں جب آیا تھا تو جو پہلا ٹی وی کا مشاعرہ تھا آپ کو خیال ہوگا کہ اس میں جان ایلیا بحیثیت شاعر کے بھی مدعو نہیں تھے. اچھا آپ اس سے اندازہ کریں. یہ ساری نسل جان ایلیا کی بہت بیٹے ہم لوگ یعنی جان اطہر نفیس. ایک سفارش آئی کسی کی تو میں نے جا کے خود سے 2 نام لکھوا دیے اور اسد صاحب سے اجازت لے لی. تو جان واز پہلے نمبر پہ جان نے پڑھا. پھر ایک وقت آیا کہ ایسی تصویر پروین اور میں اور نصیر ترابی ہم 3 آدمی پہلے ٹی وی کے اپنے ہمارے مشاعرے ایک ساتھ ہوئے. ہم تینوں نے ایک ساتھ ایک مشاعرہ پڑھا. میں اس کو کنڈکٹ کرا تھا اور ایک شاعر سفارشی میں نے رکھ لیا اور میں نے یہ کیا کہ میں اس کی میزبانی کر رہا تھا تو میں نے ان کو اپنے سے پہلے پڑھوا دیا اور وہ نشر ہو گیا پروگرام. اور تو جمال احسانی اس زمانے میں کہیں بحرین میں یا کہاں قطر میں کہیں ملازمت کرتا تھا, تو اس نے مجھے وہاں سے ایک کارڈ لکھا کہ آپ نے فلاں صاحب کو مشاعرے کے آغاز میں پڑھوا دیا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ذرا اور پہلے پڑھتے. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ صورت حال تھی. بھائی اب وقت کے حساب سے چلنا ہے. اب ہم براہ راست لندن پہنچتے ہیں جہاں ایک طرف ماجد بھائی ہیں, زہرہ نگاہ ہیں, ایک طرف آپ نے اردو مرکز سنبھالا ہوا ہے, فیض صاحب ہیں وہاں پہ, بہت دفعہ اس وقت وہ جانے لگے تھے, اور ایک پورا ماحول, اور پھر آپ نے وہاں پر اردو مرکز سنبھالا اور ایک سلسلہ شروع کیا انڈیا اور پاکستان کے ادیبوں کا اور ایک مکالمہ جا. دیکھیے بہت سے بعض اچھی یادیں ہیں, بعض بری یادیں ہیں اور بعض تکلیف دہ یادیں ہیں. اچھا ہمارے یہاں ہم جب انتقال ہو جاتا ہے تو نہلا دھلا کے اس کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں. ساقی صاحب بہت جھگڑالو آدمی تھے, فراز بھی کو بہت یعنی خوشگوار یادیں میری ان سے, بہت خوشگوار یادیں بھی ہیں مگر بہت جھگڑا فساد بھی ان سے ہے. ساقی سے بھی بہت جھگڑا فساد ہے, مگر کمال تمام و کمال شاعر تھے ساقی فاروقی بھی اور
ساقی فاروقی صاحب نے بہت اردو نظم میں بہت اضافہ کیا اور انہوں نے جانوروں پہ بہت نظمیں لکھی. تو ایک دفعہ امداد علی کا مینڈک پہ لکھی, کتے پہ لکھی, سور پہ لکھی, خرگوش پہ لکھی, یہاں تک کہ یوسی صاحب نے لکھا کہ جب سے ساقی فاروقی مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں میں روز اپنے پاؤں ٹٹولتا رہتا ہوں کہ کہیں اچھا. اور ہاں بھائی یوسفی صاحب بھی تو ادھر تھے. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں لندن جو تھا وہ بالکل مشتاق احمد یوسفی, الطاف گوہر, زہرا نگاہ, عبداللہ حسین, ساقی فاروقی, شہرت بخاری, فارغ بخاری, ادھر ریالف رسل, کرسٹوفر شیکل, ڈیوڈ میتھیوز, خالد حسن قادری, اور پھر خالد حسن. تو بہت سی. اچھا پھر یہ کہ میں نے ہر سال ایک ایسے مہمان پاکستان سے بلانا ہوتے تھے تو اس میں جمیل جالوی صاحب, ممتاز مفتی صاحب, قرۃ العین حیدر, آل احمد سرور, اختر الایمان, سردار جعفری, اور سمجھیے یہ سارے کے سارے, کیفی اعظمی, یہ سب کشور, یہ سب وہاں آتے رہتے تھے. اچھا اب اس میں ہم نے کلام سننا ہے, ابھی سننا ہے اور بس آنے لگے ہیں ہم. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حبیب جالب کی رات کہ ہم نے کلیات چھاپا وہاں سے, یہاں اس کی کتابیں بین ہو جاتی تھی تو مجھے انہوں نے خیر یہاں سے اعتزاز چاہتے تھے کہ وہ وہاں آئیں, ان کا علاج ہو. آپ کو تو معلوم ہے جی وہ ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے ان کو میں نے یہاں کسی سے فون پہ کہا کہ آپ اس کو پاسپورٹ جاری کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ ہمارے خلاف بات نہیں کرے گا. تو میں نے کہا جنرل صاحب ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کرتی ہے, آپ سنتے, کون سنتا ہے, آپ اس کو آنے دیں, اس کا علاج ہوگا, وہ واپس چلا جائے گا اور وغیرہ. خیر وہ آ گئے وہاں. اب جب آ گئے تو ایک میان میں 3 تلواریں تو نہیں رہ سکتی تھیں 2 ہی بڑی مشکل سے. تو ایک طرف احمد فراز, ایک طرف ساقی فاروقی, ایک طرف حبیب جالب, یہ تینوں پورے وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. ان کا یہ جھگڑا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں شاعر انقلاب ہوں, یہ کہتے تھے انقلاب تو میں لا رہا ہوں. تو یہ دونوں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 2 شاعر ہی نہیں ہیں, یہ تو وغیرہ وغیرہ. تو ان کے جھگڑے رہتے تھے. اچھا میں کیونکہ کسی ایک کو سپورٹ نہیں کر سکتا تھا, کسی کی حمایت نہیں کر سکتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ افتخار جو ہے یہ فراز کو کی حمایت کرتا رہتا ہے اور یہ ان کی, چنانچہ وہ میرے بھی دشمن ہو گئے اور میرے خلاف بھی لکھنے پڑھنے لگے. مگر سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایسی فضا تھی کہ جیسی شاید اس زمانے میں دلی میں بھی اور لکھنؤ میں بھی اور لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی, اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ جب میری کتاب چھپی تو اتنے میرے خلاف میرے 2.5 کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اب یہ بیٹھے ہیں تو میں ان کو یہیں شرمندہ کرتا ہوں. جب میری کتاب چھپی تو اس کی رونمائی کا قصہ تھا. اچھا میں نے میں تو کوئی بہت سے لوگوں کی طرح دعویٰ میں نے کسی قسم کا نہیں کیا, مگر میں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف پہلی نظمیں لکھی ہیں اور بھٹو صاحب کے حق میں پہلی نظمیں لکھی ہوئی ہیں, جو نشر بھی ہوئی ہیں, جو چھپی بھی ہیں, جو پڑھی بھی گئی ہیں. جب کتاب چھپ کے یہاں آئی تو میں نے کشور سے کہا کہ بھائی تم میری کتاب کی تقریب رونمائی وہاں, اس میں کہا میں کروں گی. سبط حسن صاحب نے صدارت فرمائی وہاں کراچی میں میرے غیب میں, فیض صاحب نے وہاں صدارت فرمائی. تو میں نے کشور سے کہا کہ تم قاسمی صاحب سے بات کرو. انہوں نے قاسمی صاحب سے بات کی, انہوں نے انکار کیا کہ میں اس تقریب میں نہیں آؤں گا. اس کے بعد اور 2-3 دوستوں سے بات کی, ان کو قاسمی صاحب نے منع کر دیا کہ وہ نہ جائیں. چنانچہ جو میرے پسند کے جو 2 آدمی تھے وہ گئے. سجاد باقر رضوی صاحب تشریف لائے اور یہ تشریف لے گئے, اور صفدر میر صاحب نے, میں نے مضمون پورا آپ نے مضمون پڑھا, صفدر میر صاحب نے صدارت کی, اور سجاد باقر رضوی صاحب نے مضمون پڑھا. اچھا اب یہ ہوتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. ابھی منیزہ اور فراز حارث کی گفتگو ہو رہی تھی, کوئی آدمی جو جینوئنلی شعر کہتا ہے یا افسانہ لکھتا ہے
ممکن نہیں ہے بیٹے، بارش ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے، آپ کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس تہذیبی اور معاشرتی آب و ہوا میں آپ سانس لے رہے ہوں اس کا اثر آپ پر نہ مرتب ہو؟ آپ کے ہاں زیادتی ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس ظلم کے بارے میں، یعنی شاعر نہیں، بحیثیت ایک شہری کے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کا اظہار نہ کریں؟ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت ہی بددیانت ہو اور اس سے صرف نظر کرے تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ کوئی آدمی احتجاج حبیب جانب کی طرح کرنا چاہے گا، کوئی آدمی شیخ ایاز کی طرح کرنا چاہے گا، کوئی آدمی فیض صاحب کی طرح کرنا چاہے گا، کوئی فہمیدہ کی طرح کرنا چاہے گا. ضروری ہم نہیں آپ کی طرح نہیں چاہتے ہیں. نہیں کیا، لیکن ممکن نہیں ہے کہ نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جرنلزم میں اور شعر میں تو کوئی فرق ہوتا ہے. جرنلزم شام کو باسی ہو جاتا ہے، لیکن ادب وہ تحریر ہوتی ہے جو ریلیونٹ رہتی ہے آنے والے زمانوں میں بھی. پرسوں نرسوں کسی نے اس پر مصرع فیس بک پر ڈالا ہوا تھا کہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے اور یہ کیسے لکھتے ہیں. اب بوئے گل کے وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا مصرع ہے اب بوئے گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ دو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. تو میں نے ان کو کہا کہ بیٹے یہ جوش کی بیت ہے اور 1922 میں انہوں نے لکھا تھا. اچھا اب 1922 میں تو لکھا تھا لیکن ریلیونٹ آج بھی شاید ویسے ہی ہو. تو اچھی شاعری کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے زمانوں میں بھی ریلیونٹ ہوتی ہے. اب کیونکہ سب یہ نوجوان آپ کے کلام کو حفظ کیے ہوئے ہیں بہت سے، جو آپ کہیں گے میں وہ سنا دوں گا. پہلے آپ اپنی پسند سے کچھ. خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، واہ. خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے. تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ. یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے، یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے، یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے. شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے. شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے. ابھی ہمارے جو مذہب کے نام پر یہ جو ہنگامہ اور دہشت گردی اور انتہا پسندی دیکھی جا رہی ہے، ابھی اس کا آغاز ہوا تھا تب میں نے شعر لکھے تھے. کیونکہ یہ چھپے ہوئے ہیں اس لیے مجھے اس کی گواہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی خلط عشق، قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی خلط عشق، اب اسی جامع سچاک سے خوف آتا ہے. قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی خلط عشق، اب اسی جامع سچاک سے خوف آتا ہے. آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لو دیتی ہے، آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لو دیتی ہے، خاک کو خاک کی پوشاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک پہ خوف آتا ہے. میں آپ کے علم ہے کہ میں کراچی میرا شہر ہے، تو میں نے اس کے ایک آشوب پر میں نے غزل لکھی تھی. بسم اللہ.
تیری یہ جو نخوت اور جو تکبر ہے، کسی بھی طرح کا اپنی قوت کا یہ گھمنڈ جو ہے یہ قائم نہیں رہتا کبھی۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ واہ 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 واہ۔ کوئی مژدہ نہ بشارت نہ دعا چاہتی ہے۔ دیکھیے بہت دن ہوئے جب میں نے ایک خاص طبقے کی قتل عام کے حوالے سے میں نے شعر لکھے تھے۔ یہ بیٹے جو شعر لکھے جاتے ہیں یہ کوئی ہم بائیوگرافی نہیں لکھ رہے ہوتے، واحد متکلم کا صیغہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں ہو، یہ کوئی بائیوگرافیکل نوٹ نہیں ہوتے۔ گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا، گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا، جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا، جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے، حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے۔ لو دیتی ہوئی رات سخن کرتا ہوا دن، لو دیتی ہوئی رات سخن کرتا ہوا دن، سب اس کے لیے جس سے مخاطب بھی نہیں تھے۔ لو دیتی ہوئی رات سخن کرتا ہوا دن، سب اس کے لیے جس سے مخاطب بھی نہیں تھے۔ بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے۔ بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں، جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، ریگ رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، یہ تمکنت یہ زوم کرم اور کتنی دیر، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، یہ دامن کے سارے چاک غریباں کے سارے چاک، دامن کے سارے چاک غریباں کے سارے چاک، ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر۔ شام آ رہی ہے، شام آ رہی ہے، ڈوبتا سورج بتائے گا، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، ہم اور کتنی دیر ہیں تم اور کتنی دیر۔ آخر میں ایک غزل میں آپ کو سناؤں، بسم اللہ۔ کہ یہ وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، یہ جب اکسی مفتی کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں ذرا سا جوان ہو جاتا ہوں، ذرا سا۔ وہ بھی ہو جاتے ہیں، نہیں وہ تو ہیں ہی جوان۔ وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا۔ وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا
کہ ایک آہوئے رم خوردہ اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا، اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا، اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا، ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش، ایک عالم خوبی ہے حارث، ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوبی ہے میسر، ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا۔ مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا۔ مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا۔ مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، غالب کا چلن عشق کی تقصیر میں ہوتا۔ مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، غالب کا چلن عشق کی تقصیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش، ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا۔ ایک قامت زیبا کا ڈاکٹر صاحب یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، ایک قامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، ہوتا تو میرے حرف گراگیر میں ہوتا۔ قامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے۔ آخر میں ایک نظم اور جی میں محبت کی آخری نظم، اور وہ ہے بھی محبت کی آخری نظم۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اساسہ زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں، میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ آخر میں 6-7 مصرے ہیں، اس کا عنوان ہے کوچ۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا۔ معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، معبود اس آخری سفر میں
تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی۔ بڑی مہربانی، بہت کریں۔